اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو رمضان کی آمد ہے۔ ہر طرف رمضان کی خوشیاں، بہاریں چھائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جگڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس مہینے میں نیکی کی طرف جلدی راغب ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے دنوں میں نیکی کی طرف راغب ہوں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب پورا سال ہم رات کو سوتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں، بہت بار ایسے ہوتا ہے صبح ہمیں اٹھ نہیں پاتے، اور اگر کبھی اٹھ بھی جاتے ہیں تو بستر سے اٹھ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ شیطان ہوتا ہے، بہت بار شیطان ہوتا ہے۔ لیکن بجائے اس کے ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، دل کھول کر نیکیاں کرتے ہیں، تمام کام سر انجام دیتے ہیں، دنیا کی مصروفیات میں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول رہتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد درود شریف کی برکات کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر نیکی کا ثواب ہی رمضان المبارک میں بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم درود شریف کی برکات اور فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں درود شریف پڑھ کے اگر ایک بار پڑھیں گے تو 70 گنا ہمیں ثواب ملے گا۔ اس کی برکت کے بارے میں تھوڑے سے واقعات ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں موسم ربی کے مہینے میں باہر نکلا اور یوں ہوا کہ کہا کہ یا اللہ درود بھیج اپنے حبیب پر درختوں کے پتوں کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے نبی پر پھولوں اور پھلوں کی گنتی کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے رسول پر سمندروں کے قطرے کے برابر، یا اللہ درود بھیج ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے حبیب پر ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو سمندروں اور خشکی میں ہے۔ تو آواز آئی، اے بندے، تو نے نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو قیامت تک کے لیے تھکا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ویسے تو میری عزیز بہنوں، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں، بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ جب تک بندہ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کے ثواب ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرانے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا سخت پیاس کے دامن میں امان میں ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے والے کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے تنگ دستی سے دور رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔
ایک بار، صرف ایک بار درود پاک پڑھنے والے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے تو بے شمار فوائد ہیں، جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم۔ ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کیا یہ درود پاک خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی بہت خوب دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے کہ مولا کریم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ بندہ جہاں پر بھی ہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ حرام کر دیے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح و سالم رہتے ہیں، اس لیے وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت کرتا ہوگا اور جو بھی ان پر درود پاک پڑھتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا درود پاک سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابی پیش ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں یا جو آپ کے وصال کے بعد بھی یہاں تشریف لائیں گے اور آپ کی خدمت میں درود پاک پڑھیں گے، ان لوگوں کے درود پاک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے مجھ تک تمہارا درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں خود تمہارا درود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے دیکھا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی رمضان المبارک ہے اور اس میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس مہینہ مبارک کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اس روشنی سے منور عطا فرمائیں۔ تو اب سے ہم نیت کرتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو روزانہ کم از کم 100 بار ہی درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجا کریں گے، اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں گے، کیونکہ اس دن اور رات یعنی جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارا درود پاک سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اس مبارک مہینے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، یا پہلی زندگی میں ہم نے جتنے بھی گناہ وغیرہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اس جہان میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ ہم پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔